اصحاب کہف کون تھے اور وہ 300 سال تک کیوں سوئے؟ پھر کیسے وہ اللہ کے حکم سے بیدار ہوئے؟ کیا سائنس اتنی طویل نیند کے بارے میں تحقیق کر چکی ہے؟ کیا وہ اصحاب کہف کی صداقت کو مان چکے ہیں؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بت پرستی کی طرف راغب ہو گئی، یعنی بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور اس وقت روم کی عیسائی حکومت بھی مختلف بتوں کی پوجا کرتی اور عوام کو بھی بت پرستی کی ہی تعلیم دیتی، اور جو لوگ بتوں کی پوجا کرنے پر راضی نہ ہوتے انہیں قتل کر دیا جاتا۔ اس وقت ایک بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ دقیانوس ایک بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس شہر میں کچھ نوجوان بھی رہتے تھے جو نیک لوگ تھے اور ایمان والے بھی۔ جب دقیانوس کو پتہ چلا کہ وہ نوجوان بتوں کی پوجا کرنے پر راضی نہیں، تو اس ظالم بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں حاضر کرنے کا کہا۔ جب دقیانوس نے ان نوجوانوں سے بات کی تو ان نوجوانوں نے بہت دلیری کے ساتھ بادشاہ کو بت پرستی اور شرک کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے ان نوجوانوں کو کچھ دن کی مہلت دی کہ تم لوگ اپنے ایمان سے پھر جاؤ اور میری بات مان لو، ورنہ میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ چونکہ وہ نوجوان بادشاہ سے لڑنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، لہٰذا ان نوجوانوں نے راتوں رات شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ شہر سے نکلنے کے بعد انہیں ایک پہاڑ کے نزدیک غار نظر آیا۔ وہ غار میں داخل ہوئے اور وہیں آرام کرنے لگے۔ بادشاہ دقیانوس نے جب ان نوجوانوں کی تلاش کے لیے اپنے بندوں کو بھیجا تو دقیانوس کو پتہ چل گیا کہ وہ نوجوان غار میں موجود ہیں۔ تو اس ظالم بادشاہ نے غار کے منہ کو ایک مضبوط دیوار بنا کر بند کروا دیا تاکہ یہ نوجوان اندر ہی مر جائیں اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی دے اور جس کو چاہے موت دے۔ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ یہ لوگ 300 سال تک سوتے رہے۔ کئی موسم آئے اور گئے، کئی حکومتیں آئیں اور گئیں، لیکن ان کا جسم خراب نہ ہوا اور نہ ہی ان کے جسم کو موت آئی اور نہ ہی وہ نیند سے بیدار ہوئے۔ ان 300 سالوں میں دقیانوس کی حکومت ختم ہو گئی اور اس کے بعد کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے، یہاں تک کہ اب رومی سلطنت نے بھی عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ اس زمانے میں ایک بے دروش بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ بہت انصاف پسند اور نیک بادشاہ تھا، لیکن روم کے زیادہ تر لوگ اب ایک فتنے میں پڑ چکے تھے۔ وہ لوگ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہ رکھتے تھے۔ تو بے دروس بادشاہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری قوم کو اس فتنے سے بچا اور کوئی ایسی نشانی بتا کہ یہ لوگ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا شروع کر دیں۔ 300 سال کے طویل عرصے کے بعد وہ نوجوان نیند سے بیدار ہوئے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ کہف میں ان الفاظ میں کیا، اور اس طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا، کیوں بھائی تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا، 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ کہنے لگے، تمہارے ٹھہرے رہنے کا حکم بخوبی اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اس بحث کو چھوڑو، بس اپنے میں سے ایک کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ دیکھے کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے تو وہ اس سے تمہارے لیے لے آئیں، اور بہت احتیاط اور نرمی برتے کہ کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ بے شک اگر کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور اس صورت میں تم ہرگز فلاح نہ پاؤ گے۔ تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے بازار بھیجا۔ یملیخا اپنے زمانے کے سکے لے کر شہر میں گیا اور نان خریدنے کے لیے بازار میں ایک دکاندار کو وہ سکہ دیا، لیکن جب دکاندار نے وہ سکہ دیکھا تو وہ سمجھا کہ شاید اس شخص کو کوئی خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس دکاندار نے یملیخا کو بادشاہ کے سپاہیوں کے ہاتھ پکڑوا دیا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے یملیخا سے خزانے کے بارے میں سچ سچ بتانے کا کہا تو یملیخا نے کہا کہ یہ سکہ میرا ہی ہے۔ پھر اس نے دقیانوس بادشاہ کے بارے میں دریافت کیا تو سپاہیوں نے جواب دیا، اس نام کا اب کوئی بادشاہ نہیں ہے، لیکن سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بت پرست بادشاہ گزرا ضرور ہے۔ یملیخا یہ سن کر بہت حیران اور پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ میں اور میرے کچھ ساتھی کل ہی اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے۔ میرے وہ ساتھی ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ سپاہی اور بہت سارے لوگ یملیخا کے ساتھ اس غار کے قریب گئے
اور دیکھا یملیکا کے ساتھی نوجوان واقعی غار میں موجود ہیں۔ تو جب اس سارے معاملے کی خبر اس وقت کے بادشاہ بے دروس کو ہوئی تو وہ فوراً کچھ عمرا اور علماء کو لے کر غار کی طرف آیا۔ بے دروس نے اپنے آباء و اجداد سے ان نوجوانوں کا قصہ سن رکھا تھا کہ جن کو اصحاب کہف کہا جاتا تھا۔ وہ نوجوان 300 سال پہلے کس طرح بت پرستی سے بچنے اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے، اور پھر اس وقت کے بادشاہ نے ظلم کر کے غار کے آگے دیوار بنوا کر ان نوجوانوں کو قید کر دیا تھا۔ بے دروس نے جب ان نوجوانوں کو دیکھا تو سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ لوگوں کے لیے ایسی نشانی ظاہر ہو گئی کہ اب اس کی قوم کے لوگ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین کرنے لگے۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے لوگوں کو خیر باد کہا اور بادشاہ کو بہت زیادہ دعائیں دیں، واپس غار میں جا کر سو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں انہیں موت دے دی۔ بلا شبہ اصحاب کہف کا اتنی طویل مدت سوئے رہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔